السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ آج ہم حاضر ہیں کہ عثمانی سلطنت کے لوگ اپنے بھائیوں کو قتل کیوں کر دیتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی شامل ہوتی تھی اور کئی حد تک حصے دار بھی ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ عثمانی سلطان صدیوں میں شاید اپنی ایک روایات نہیں بدل سکے۔ عثمانوی خاندان اپنے طرز حکمرانوں کا ایک اصول مکمل طور پر کبھی ترک نہیں کر سکا، جس کے تحت ہر شہزادہ تخت پر بیٹھنے کا اہل ضرور ہوتا تھا، چاہے اس بات کا امکان حقیقت میں کم کیوں نہ ہو۔ سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو ہلاک کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون، جس کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اور جہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ترکوں کی اس سوچ کی جگہ نہیں لے سکا، جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ سلطان کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخوش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے، جو سلطان سلیم اول کے دور میں وہاں موجود تھے۔ اسی طرح عثمانوی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جب ایک سلطان بن جاتا تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا تھا۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے، خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ شاہی خاندان میں بھائیوں کو ہلاک کروانے کی روایات غیر مقبول ہو چکی تھی۔ شروع میں اس روایات کو اقتدار کی وحدانیت پر برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایات ٹھیک لگتی تھی، لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اسی روایات کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کے بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ سن 1574 تک تو استنبول کے عوام نے شہزادوں کی ہلاکت کا ڈرامہ اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کسی نئے سلطان کے سب بھائیوں کا ایک ساتھ مارے جانا اور محل سے ایک ساتھ جنازوں کا نکلنا، جن میں سے کچھ بہت ہی چھوٹے تھے، جن کو دیکھ کر لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ سب پرانے زمانے کے لیے تھا۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایات اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔